40,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم۔ اگر آپ اس آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں تو 40,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، یعنی 40,000 جو فرشتے عبادت کرتے ہیں اتنا ثواب آپ کو اس کا ورد کرنے کے برابر ملے گا۔ صرف 3 بار سورہ قریش اللہ 7 نسلوں تک رزق دیتے رہیں گے۔ رزق اور بندش کے تمام مسائل کے لیے یہی ایک وظیفہ عمر بھر کافی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ سورۃ القریش لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف یہ سورۃ پورے آخر تک پڑھے، اس کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ 22 رمضان کا وظیفہ بعد از نماز فجر سوم کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ تمجید جو پڑھتے ہیں 70 مرتبہ پڑھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کو آپ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد 22 رمضان کو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ 28 29 رمضان کریم کا خاص وظیفہ یا جبارو یا قہارو یا جل جلال والاکرام پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہوگی، خالی دامن بھر جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ 28ویں شب میں اور 29ویں شب میں اگر آپ اس وظائف کا ورد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا ضرور بالضرور قبول ہوگی۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ جادو سے حفاظت کے لیے دعا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات۔ اگر آپ اس کا ورد کرتے ہیں جادو ٹونا سے حفاظت میں رہیں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونا کے اثرات ہے تو اس کے اوپر اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے دم کر دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جادو ٹونا کا اثر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ رمضان میں روزانہ کا وظیفہ، یعنی روز پڑھنے کا وظیفہ۔ جو کوئی رمضان المبارک کے مہینہ میں ہر نماز کے رحیم الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم۔ اگر آپ اس آیت کریمہ کا ورد کرتے ہیں تو 40,000 فرشتوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، یعنی 40,000 جو فرشتے عبادت کرتے ہیں اتنا ثواب آپ کو اس کا ورد کرنے کے برابر ملے گا۔ صرف 3 بار سورہ قریش اللہ 7 نسلوں تک رزق دیتے رہیں گے۔ رزق اور بندش کے تمام مسائل کے لیے یہی ایک وظیفہ عمر بھر کافی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو تو آپ کو چاہیے کہ سورۃ القریش لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف یہ سورۃ پورے آخر تک پڑھے، اس کا ورد کیا کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ 22 رمضان کا وظیفہ بعد از نماز فجر سوم کلمہ تمجید، تیسرا کلمہ تمجید جو پڑھتے ہیں 70 مرتبہ پڑھے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ تیسرا کلمہ ہے، اس کو آپ کو 70 مرتبہ پڑھنا ہے فجر کی نماز کے بعد 22 رمضان کو، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ 28 29 رمضان کریم کا خاص وظیفہ یا جبارو یا قہارو یا جل جلال والاکرام پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہوگی، خالی دامن بھر جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ 28ویں شب میں اور 29ویں شب میں اگر آپ اس وظائف کا ورد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا ضرور بالضرور قبول ہوگی۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ جادو سے حفاظت کے لیے دعا، اعوذ بوجہ اللہ العظیم الذی لیس شیء اعظم منہ وبکلمات اللہ التامات۔ اگر آپ اس کا ورد کرتے ہیں جادو ٹونا سے حفاظت میں رہیں گے۔ اگر کسی کو جادو ٹونا کے اثرات ہے تو
اس کے اوپر اس آیت کریمہ کو پڑھ کر کے دم کر دے، انشاءاللہ تبارک و تعالی جادو ٹونا کا اثر دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو ضرور کریں۔ رمضان میں روزانہ کا وظیفہ، یعنی روز پڑھنے کا وظیفہ۔ جو کوئی رمضان المبارک کے مہینہ میں ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ یہ دعا پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم الیہ توبۃ عبد ظالم لا یملک نفسہ ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا۔ اس کا ورد کیا کرے، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ آپ اس آیت کریمہ کو ایک مرتبہ اچھی طرح سے دیکھ لیں اور اسی طرح پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت ہی فائدہ ہوگا۔ 28 اور 29ویں شب رمضان کا خاص وظیفہ، یا جبارو یا قہارو یا جل جلال والاکرام پڑھتے ہی ہر دعا قبول ہوگی، خالی دامن بھر جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اگر آپ اس کا ورد کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں 28ویں شب اور 29ویں شب میں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا ضرور بالضرور قبول ہوگی۔ رمضان کریم میں یا لطیفو کے 3 پاورفل وظائف، پریشانی، رنج و غم، مال و دولت، حاجت، مراد، دلی خواہش سب پوری ہوگی۔ پریشانی ختم ہو جائے گی، رنج و غم دور ہو جائے گا، مال و دولت بڑھ جائے گی، حاجت پوری ہوگی، دعائیں قبول ہوگی۔ ماہ رمضان بس 3 دن میں جو چاہے پالے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ناممکن کو ممکن بنا دے گا، اللہ ضرور دے گا، ایک بار کر کے تو دیکھے۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا ضرور بالضرور قبول ہوگی، اور آپ اللہ تبارک و تعالی سے جو مانگو گے اللہ تبارک و تعالی ضرور دے گا، ایک بار کر کے تو دیکھو۔ رمضان کریم کے آخری جمعہ کا خاص وظیفہ، جسے ہم الوداع کا جمعہ کہتے ہیں، اس جمعے کا خاص وظیفہ ہے، آپ اس کو پڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالی، بہت ہی فائدہ ہوگا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، دولت ہی دولت ہوگی، رزق ہی رزق ہوگا، ہرگز گنوار مت کرنا، ہرگز اگنور مت کرنا۔ رمضان کریم کے آخری جمعہ کے خاص وظیفہ ہے، آپ اس کو ضرور کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی، ہرگز اگنور مت کرنا اس وظائف کو، اس سے آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ جو قرض اور غربت سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو آیت الکرسی کا ایسا معجزاتی عمل وظیفہ جو دنیا جہاں کی حاجتیں پوری کر دے، اگر آپ آیت الکرسی کا ورد کرتے ہیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول ہوگی، اور جو قرض ہے وہ قرض بھی دور ہو جائے گا اور غربت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو آپ اس کو ضرور عمل میں لائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا۔ رمضان میں سورۃ الاخلاص کا وظیفہ، چاہے کتنے بھی مشکل حاجت ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں سورۃ الاخلاص کا وظیفہ، یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا ورد کرتے رہنا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی تمام حاجات پوری ہوگی۔ رمضان المبارک میں تہجد کا عمل، 2 رکعات نفل توبہ کے پڑھے اور اس کے بعد 40 مرتبہ یا 121 مرتبہ یا 313 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھے اور یہ دعا مانگے، اللہم انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اور یہ تصور کرنا ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہوں اور میں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں گنہگار بن کر، تن و من سے اللہ سے مانگنا ہے اور صرف اسی سے مانگنا ہے، توجہ سے مانگنا ہے، دھیان سے مانگنا ہے، اور اپنے گناہوں پر ندامت کرنا ہے اور اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ دنیا کی کوئی مشکل ہو اس کا بھی تصور کرے۔ اگر آپ اس عمل کو کرتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے، تمام حاجات پوری ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم۔